الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن آپ کے ساتھ کسی ایسی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ کی طرح آسانیاں پیدا کرتا ہے. آج دو موضوعات پہ بات کریں گے اپنے مہمان کے ساتھ. ایک کہ وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ کمپلینٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ کالز کا جس دن ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد پہ بندش لگی ہوئی ہے اور ہمارے فلانے بابے نے بتایا. یہ واقعی بندش ہو سکتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو میڈیکلی اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے، یعنی کہ اس کا تجزیہ میڈیکلی کیسے کریں گے. دوسرا، عام طور پہ ہم جتنی بھی باتیں کرتے ہیں وہ ہم خواتین کے بانجھ ہونے پہ کرتے ہیں. کیا مرد بھی بانجھ ہو سکتے ہیں؟ اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ جناب بہت ہی محترم ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت سے. اور ہمارے ساتھ جناب علامہ محمود احمد چشتی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے؟ الحمدللہ. کالر لینے سے پہلے آپ کو خدیہ کر رہا ہوں بات ڈاکٹر صاحب. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب روز قیامت ہوگا تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، اور اللہ کے رسول نے کہا میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ پہاڑ جتنے خوبصورت اعمال لے کر آئیں گے، پہاڑوں جتنے خوبصورت، اور اللہ پتہ ہے کیا کرے گا؟ اللہ ان کو مٹی کی طرح اڑا دے گا. مٹی کی طرح اڑا دے گا. تو صاحب ڈر گئے ایک دم اور کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے، کیسے عمل ہوں گے، ہم تو ان میں سے نہیں ہوں گے. کہا کہ وہ جو لوگ ہوں گے ان کے عمل تمہاری ہی طرح کے ہوں گے. ہائے ہائے واو، کیسی خوبصورت بات ہے. عمل تمہاری ہی طرح کے ہوں گے، وہ دیکھنے بھالنے میں بھی ایسے ہی ہوں گے، وہ ایسی ہی چیزیں کر رہے ہوں گے. یا رسول اللہ کیا فرق ہوگا؟ کہا بس فرق یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے جو تنہائی کے لمحات ہیں وہ اللہ کے سارے قوانین کو اس تنہائی میں ختم کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں متقی وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہے، متقی تو وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. واہ واہ واہ. تو یہ میرے امام نے ایسے نہیں فرمایا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو سب سے یہ فرما دیجیے جو بندش کا کمپلینٹ آتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ بندش یا کیا کہیں گے اس کو؟ یہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج آپ یہ سوال پوچھیں. یا تو آپ دلوں کا حال جاننا شروع ہو گئے یا میری دعا قبول ہونا شروع ہو گئی. آپ ہی کی دعا قبول ہوئی. بہرحال میرا دل تھا کہ آپ، کیونکہ میں جو آپ کو سوال کہتی ہوں آپ وہ نہیں پوچھتے نا، تو میں نے کہا چلیں اللہ کرے کہ آج آپ یہ 30 سیکنڈ بھی رکھی نہیں، بات اڑا کے رکھ دی ہے. اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں نا ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہمیں بندش ہوئی ہوئی ہے. میں انہیں ہمیشہ ایک اس کا جواب دیتی ہوں، ایک بینگ اے ہیومن اور ایک بینگ اے ڈاکٹر. بینگ اے ہیومن بینگ اور بینگ اے مسلم میں انہیں بتاتی ہوں کہ دیکھو جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کا معجزہ تھا نا، وہ معجزہ ہی ساتوں آسمانوں پہ جانے کا تھا. یعنی ہم وہ قوم ہے کہ ہم علم میں بہت آگے کی بات سوچیں، بجائے اس کے کہ ہم ان توہم پرستی میں کہ جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا. اچھا، اب وہ اگر بات کرتے ہیں نا سائنٹیفک طریقے سے تو میں انہیں کہوں گی صحیح ہے. آپ پوچھیں کہ کیوں صحیح ہے؟ یہ نہیں کہ ان پہ بندش ہوئی ہے اور کسی نے عمل کرایا اور ان پہ بندش لگ گئی ہے. ہر انسان پہ سائنٹیفکلی بندش لگ سکتی ہے. کیسے لگ سکتی ہے؟ کہ جب وہ ایکسیپٹ کرے گا نا نیگیٹیوٹی کو، تو اس کے ہائپوتھیلمس میں ایک سینٹر ہوتا ہے، وہ سینٹر ٹریگر ہو جاتا ہے. جب وہ ٹریگر ہوتا ہے ہمارے دماغ کا، ہمارے دماغ میں بالکل نیچے، چوٹی سے نیچے ایک چھوٹا سا، اس کو ہم کہتے ہیں چھوٹا دماغ. ایک بڑا دماغ ہے، یہ چھوٹا دماغ ہوتا ہے. یہ جو چھوٹا دماغ ہے جب یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے نیگیٹیوٹی سے، تو اس کے اندر آپ کے جو ہارمون ہیں نا وہ الٹ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کے ہارمون الٹ چلیں گے نا اور آپ اس تمام پرستی کو قبول کر لیں گے کہ میرے فلاں رشتہ دار نے میرے پہ ایسا کیا ہے، اس کا مطلب وہ جو سوچ رہا ہوتا ہے وہ پھر ہو بھی رہا ہوتا ہے. وہ ہو رہا ہوتا ہے. جب وہ آپ کے ہارمون آپ کے الٹے ٹریگر ہوں گے تو جتنے ہمارے انڈے دانیوں کو ہارمون ہمارے عمل کر رہے ہیں، ایون بچے دانی کو کنٹرول کر رہے ہیں، مردوں میں جو ٹیسٹیز کو ان کی گولیوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ سب الٹے ہو جاتے ہیں. اور وہ ایسا سرکل چلتا ہے. فرما رہی ہیں یہ بات جو ہے یہ سنی سنائی نہیں ہے،
یہ میڈیکلی ایز اے سائنٹیفک میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نیگیٹیوٹی کو جب آپ ایکسیپٹ کریں گے کیا تو آپ کے اوپر جسم بھی ایکسیپٹ کرے گا, پھر تمام چیزیں جو ہیں اور واقعی بندش لگ جائے گی, پھر بچہ یعنی کہ آپ نے بندش خود لگائی اپنے خود لگائی ہے, اور ڈاکٹرز پھر جو مرضی کر لیں وہ آپ کا کچھ کیا بات ہے, پھر آپ ہی کام آئیں گے. جی یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم جادو یا ان چیزوں کا انکار قطعاً نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. دوسری بات کہ اگر انسان اسی چیز کو, اللہ نے تو قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا کہ اللہ یوسوس فی صدور الناس, کہ جو انسان کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں وہی انہی پلاسیبو اینڈ نوسیبو افیکٹس کا باعث بنتے ہیں. یہ قرآن نے تو اس اصطلاح کو پہلے بتا دیا, لیکن اگر ہم قرآن سے اس کے علاج دیکھیں, اب اگر یہ چیز ہو گئی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمارے پاس قرآن اور حدیث موجود ہے, اللہ کے نبی کا طریقہ موجود ہے. ہم دعاؤں سے اور اذکار سے ان ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں, کیونکہ دعا اور دوا دونوں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے فون کالر لے لیں جناب. بسم اللہ, السلام علیکم. جی مسز عمران. تھوڑا سا مسئلہ تھا. جی مسز عمران. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی فرمائیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا مسئلہ یہ تھا کہ ڈاکٹر سالٹا تو موجود ہے نا, تو اس لیے بس میں ان کا تھوڑا وہ کر لیں تو. بڑی مہربانی آپ کی, اب بڑی مہربانی, بہت نوازش کی آپ نے. حکم فرمائیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے گھر میں اللہ کا شکر ہے, ہر چیز کا سکون ہے. مجھے اپنی زندگی میں, میرے شوہر میں ہر چیز کا سکون ہے, صرف ایک اولاد کا وہ ہے مسئلہ نا. اچھا. تو ورنہ ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا. میرے گھر میں بہت سکون ہے, مجھے سکون ہے, میرے شوہر کو سکون ہے, ہر چیز ہے. بس یہی ایک مسئلہ ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ پریگنینسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی رپورٹ بھی میرے پاس ہے ساری, لیکن نا 4 ہفتے کی رہتی ہے. مطلب 3 دفعہ میرے ساتھ اس طرح سے ہو چکا ہے, اور ٹائم ایک ہی ہوتا ہے اس پر, مطلب اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا. مطلب 4 ہفتے کی ہوتی ہے, اور پھر مطلب نوبت کوئی ایسی نہیں ہوتا ہے. احتیاط میں ہر چیز طرح سے کرتی ہوں, ہر طرح کی احتیاط میں, لیکن پھر بھی وہ DHC تک نوبت آتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کریں, یہ فرمائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ 35. 22 سال. 35. اوکے, ذرا سنیے گا, کال پہ رہیے گا. ڈاکٹر مہوش ان کا نام ہے. مسز عمران. اچھا مسز عمران کی ایک بات مجھے بہت پیاری لگی ہے اور اچھی لگی ہے کہ انہوں نے پہلے ایکنالج کیا ان ساری نعمتوں کو, پھر اس کے بعد کہا کہ میرے پاس ایک چیز نہیں. یہ میں اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ اتنی نعمتیں ہیں, ان کو چھوڑ کے تم لوگ ایک بچہ نہیں ہے اس کے لیے مر رہے ہو نا. اینی ہاؤ یہ مجھے اچھی لگی ان کی بات. اچھا دوسرا یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ہر دفعہ کنسیو کرتی ہوں 4 ہفتے کے بعد میرا یہ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو بہت امپورٹنٹ ان کے لیے کہ بجائے اس کے کہ آپ ہر دفعہ ٹرائل کے اوپر پریگنینسی کرتے جائیں, ان کے لیے باقاعدہ طور پہ سائنٹیفک پہلے ڈائگنوسس ہوتی ہے کہ واٹ از دا ریزن آف ریکرنٹ. کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ زیادہ تر جو ہر دفعہ 4 ہفتے کے بعد, ہر دفعہ 4, اس میں ایسا ہی 4 ہفتے کی تو پریگنینسی نہیں ہوتی, 4 ہفتے کے بعد تو ویسے ہی پیریڈز آنے ہوتے ہیں نا. 8 ہفتے کی پریگنینسی ہوگی, انہیں نہیں سمجھ لگ رہی کہ شاید. اچھا اگر آپ کی پہلے 12 ہفتے میں پریگنینسی آپ ویسٹ ہو جاتی ہے تو ایسے لوگوں میں 90% آپ کا پرابلم, بلکہ 95% آپ میں کروموزومل ایبنارمیلٹیز ہوتی ہیں. یعنی کہ بائی برتھ اللہ کی طرف سے وہ جو ایمبریو بنا تھا وہ ایبنارمل تھا اور اللہ نے اس کو ویسٹ کر دیا. ٹھیک ہے. باقی ماں اور باپ میں سے کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو جینیٹیکلی یہ ڈس آرڈر ہو کہ وہ ہر دفعہ؟ بالکل. اگلی بات میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان لوگوں میں فادر کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے. آج میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ لوگ ہمیشہ عورت کو بلیم کرتے ہیں. ہو سکتا ہے والد کے, جی وہ کہتے ہیں جی اس کی 8 میاں کو کہو ٹیسٹ کراؤ. میں اکثر کہتی ہوں کہ کراؤ, وہ کہتا ہے جی بچہ تو ہو رہا ہے, میں تو ٹھیک ہوں. پھر جب ہم انہیں کنونس کرتے ہیں بجائے اس کے کہ میں فردن کروں, تو آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں ان کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں مرد میں کیوں ابارشن, کیوں مرد کی کون سی ایبنارمیلٹی ہوتی ہے کہ اگر کسی سپرم میں ایبنارمیلٹی آ رہی ہے تو سپرم ایبنارمل ہے تو کیا ہوگا کہ پینیٹریٹ کر جائے گا, ایمبریو بھی بن جائے گا, لیکن وہ ایمبریو نارمل کیونکہ نہیں ہوگا تو خدا تعالیٰ اس کو خود ہی ویسٹ کر دے گا. تو بجائے صرف عورت کو الزام دیں تو ان مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ ٹیسٹ کروائیں. یہ بڑی اچھی بات ہو گئی. ایون ایک ٹیسٹ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز بھی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو مجھے بہت سارے لوگوں نے اس پہ کانٹیکٹ کیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں, تو آپ مریض سے ایک سٹیپ اگلی بات بھی اس پہ بتایا کریں. تو ان ڈاکٹرز کو جو ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہم ایک DNA فریگمنٹیشن ٹیسٹ کرتے ہیں.
یعنی ان میں فریگمنٹیشن ٹیسٹ میل میں، اس کے اندر ہم وہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے مرد کے جو سپرم ہے وہ فریجائل تو نہیں ہے، یعنی جلدی بریک تو نہیں ہو جاتے. بعض دفعہ اگر وہ ہو رہے ہوں تو ان لوگوں میں بھی ناقص ایمبریو بنتا ہے. مسز عمران، آپ کو اپنے ٹیسٹ کرانے پڑیں گے، اور یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ آپ نے محلے کے MBBS ڈاکٹر سے نہیں کرانے، وہ بھی بڑا قابل ہوگا، لیکن آپ نے بہت ہی کامیاب اعلیٰ ترین قسم کے پروفیشنل اسپیشلسٹ سے کرانے ہیں، تاکہ وہ یہ جان سکے کہ آپ کے اندر یا آپ کے شوہر کے اندر کوئی جینیٹیکل مسائل تو نہیں ہے. ان کا پتہ لگنے کے بعد پھر کوئی حل جو ہے وہ کوئی بھی آپ کو سولوشن دے سکتا ہے. جی السلام علیکم. جی فوزیہ بیٹا. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آواز کیا حال ہے؟ ٹھیک جی الحمدللہ. میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی کہ جی فرمائیے، تھوڑا سا اونچا بولیے گا. ہیلو ہاں جی آ رہی ہے آواز؟ جی فوزیہ آ رہی ہے آپ کی آواز. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں. میں نے آپ سے پوچھنا تھا، میری شادی کو 9 سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. تو میرے میاں کی مجھ سے دوسری شادی ہے، ان کے پہلے 2 بچے ہیں، وہ بڑے ہیں. تو چھوٹا بچہ کتنی دیر کا ہے میاں کا؟ جی میاں چھوٹے بچے کی عمر کتنی ہے؟ بچے کی عمر 28-29 سال. میاں کی عمر کتنی ہے؟ میاں کی عمر 60 سال ہونے والی ہے. 60 سال. اور آپ کی کتنی عمر ہے؟ میری ابھی 40 کی نہیں ہوئی. 40 کی 40 نہیں ہوئی. ٹھیک ہو یعنی گیا. 38 تقریباً 38-39. اچھا یہ امپورٹنٹ ایشو ہے، آپ ضرور یہ سنتے جائیں ہمیں ٹی وی پہ. میں آپ کا جواب دے رہی ہوں کہ لوگوں میں مرد کا یہ خیال ہوتا ہے. اب ان کا مجھے نہیں پتا، بھی یہ لائن پہ ہیں؟ جی سن رہی ہیں اچھا بیٹا؟ ہاں مجھے بتاؤ کہ آپ کے میاں نے ٹیسٹ کرایا یا وہ کہتے ہیں میں تو ٹھیک ہوں؟ نہیں انہوں نے 1-2 دفعہ ٹیسٹ کروائے ہیں، تو میں نے جب کروائے ہیں نا تو میری ایک ٹیوب بند ہے. اچھا ایک ٹیوب میں بھی آپ کے بچے ہو سکتے ہیں. اچھا میاں کا جو ٹیسٹ کرایا وہ آپ نے کن لیبارٹریوں سے کرایا؟ میرے میاں نا کویت میں ہوتے ہیں، تو جب وہ آنے والے تھے نا تب انہوں نے کروایا تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آپ اس کا جواب پلیز سنیں ذرا، ٹھیک ہے، تاکہ سارے لوگ بھی سنیں. اچھا ہوتا کیا ہے کہ مرد کی جب ایک بچے اس کے ہو چکے ہوں تو وہ کہتا ہے جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں. دوسری شادی میں 18 سال کا بچہ ہو گیا، اب اس کے جرثومے اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک مرد میں سپرم ڈیمیج ہونے کے لیے اگر وہ ٹاکسن انوائرمنٹ میں ہے، ٹھیک ہے، ٹاکسن انوائرمنٹ سے مراد مثال کے طور پہ وہ آئل فیلڈ کے اوپر ہے یا آئل فیلڈ پہ ہے، وہ کوئی ایسی جگہ پہ جا کے انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے، انوائرمنٹ اچھا، ایون وہ ڈرائیور ہے، ایون اس کو ریڈیشن ہے، وہ کوئی کسان ہے، پیسٹی سائیڈ وغیرہ سے ایکسپوجر ہے، اس سے بھی خراب. کسانوں کو بھی آج میں ایک میسج، میرے پاس بہت سارے پیشنٹ، جی یہ آپ نے یاد کرانا ہے کیونکہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، ہر بندہ میرے تک پہنچ نہیں سکتا. اچھا اب ان کا یہ جو ہے کہ انہیں سب سے پہلے ہسبینڈ کا ٹیسٹ جو ہے وہاں پر بھی کویت میں بھی ہر لیب اس کے لیے مقرر نہیں ہے. ٹیسٹ ٹیوب بیبی لیب میں جائیں اور وہاں پہ اپنا ٹیسٹ کرائیں. مجھے جو خاتون بھی اور یہ بھی، اور خاتون میں بھی 35 کے بعد ڈکلائن آ جاتا ہے، ان میں بھی انڈا بننے کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو اب کسی نہ کسی IVF بیٹا سینٹر میں آپ کو IVF سینٹر پہ اس لیے جانا ہے تاکہ آپ کے میاں جب بھی یہاں پر ہوں وہ ہوں. آپ کے میاں ہیں 60 سال کے، آپ ہیں 40 سال کی تقریباً. اب آپ دونوں کے جو کوالٹی آف جرثومہ ہے وہ دونوں کا ڈکلائن پر ہے، لیکن اللہ عالم کی اس وقت کتنی کوالٹی ہوگی، اس لیے آپ کو بھی اور آپ کے شوہر کو بھی عام لیب پہ نہیں جانا. آپ کو جانا ہے فرٹیلیٹی لیب پہ، جہاں پہ آپ کا یہ ٹیسٹ جو ہے وہ قابل ترین ڈاکٹر کر سکیں. کیونکہ کویت کو وہ کویت ہے کہ ہمارے لیے تو ایک باہر کا ملک ہے نا، کویت سے زیادہ فیسلٹیز پاکستان میں موجود ہیں، یہ میں آپ کو شور کرتا ہوں. شمائلہ ہے منڈی بہاولدین سے. جی ناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی ہمیں بھی نا بیبی پرابلم ہے، ہم ڈاکٹر صاحبہ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. جی فرمائیے. جی آپ سن رہی شمائلہ ہیں؟ بالکل میں سن رہی ہوں. جی ہمیں جو ہے نا آپ کے پروگرام میں کافی عرصے سے کال کر رہے تھے، تو ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں ٹیسٹ بیبی کا بولا تھا. اچھا ہم افورڈ نہیں تھے سر. اچھا تو اب مطلب کیوں، کتنی عمر ہے تمہاری شمائلہ یہ بتاؤ؟ 26. اور میاں کی 33. تمہارا پرابلم کیا ہے؟ ہاں کس لیے بتاؤ؟ تمہارا پرابلم کیا تھا؟ جی پرابلم ہم دونوں میں ہے، میری ایکس کم ہے اور ان کی سپرم. ایسے نہیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ایسا تھوڑا ہوتا ہے. 26 سال میں کیوں کم ہو گئے؟ خیر ہو بھی سکتے ہیں، کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. میاں کا ٹیسٹ صحیح ہے سارے؟ میاں میں پرابلم ہے؟ ان کے سارے جی ان کے سارے. تو تمہارے ٹیسٹوں میں کیا پرابلم ہے؟ انڈے کم بنتے ہیں یا بنتے نہیں ہیں یا ٹیوب بلاک ہے یا کیا ہے؟ ایگز کم بنتے ہیں.
آپ کو نا IVF کنسلٹنٹ ہونا چاہیے تھا نا. کیا آپ نے ایک لائن میں پوری ڈائگنوسس ہم نے سے پوچھ لی. ڈاکٹر صاحب ان کو کہاں جانا چاہیے؟ ان کو ایگزیکٹلی میں جو آپ کو بتاؤں ان کا IVF کہتی ہے نا کہ ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہوا ہے. اگر ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہے تو صرف انڈا کم ہونے سے نہیں ہوتا. یہ خواتین کی ایک عادت ہے, نیچر ہے کہ اگر مرد میں پرابلم ہونا کہیں گی ہم دونوں میں پرابلم ہے, تاکہ وہ کیونکہ کال لوگ سن رہے ہیں تو ایسی چیز نہ ہو. ضرور ایک ینگ کپل میں اگر IVF ایڈوائز ہوا ہے تو آئی ایم 100% شیور کہ اس کے مرد میں پرابلم ہوگی. ٹھیک ہے. اور میاں میں اگر پرابلم ہے, اس کے سپرم مردہ اپنی ہی جگہ پہ وائبریٹ کر کے مردہ ہو جاتے ہیں, یا وہ اپنے انڈے تک پہنچنے کے لیے ایک ہزاروں میل کا سفر سپرم کو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سپرم کا سفر جو ہے پورا نہیں ہو سکتا اگر وہ فٹ نہ ہو. تو اگر نہ ہو تو ان کے لیے پھر ٹیسٹ ٹیوب بھی ہے. میں شمائلہ آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں, اور وہ تمام جو سننے دیکھنے والے دوست ہیں, دیکھیے آپ یہ جب کہتے ہیں نا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, آپ نہیں افورڈ کر سکتے, آپ کو ہیلپ کریں گے ڈاکٹر صاحب, یہ بڑی نیک عورت ہے. لیکن اگر آپ کو اپنے میں ہی دلچسپی نہیں ہے اور آپ ایک رائے پہ پہنچے ہیں اتنے سالوں کے بعد, اور آپ اس پہ بھی پردہ ڈالنا چاہ رہے ہیں یا چھپانا چاہ رہے ہیں یا علم نہیں ہے, تو مجھے ایمانداری سے بتائیے کیا پہلا حق اس شخص کا نہیں ہے جو اپنے بارے میں اویئر ہے, اپنی جگہ کو پہچانتا ہے, اپنے مسائل کو سچے انداز سے کہہ سکتا ہے؟ کیا اس کا حق آپ سے زیادہ نہیں ہے؟ آپ اس بات پہ ضرور سوچیے گا. ڈاکٹر صاحبہ تو جو کر سکتی ہیں وہ ضرور کریں گی, لیکن اگر اپنے اندر ہی آپ کی دلچسپی نہ ہو اور آپ کو علم نہ ہو تو پھر آپ کے لیے بھی مسائل کو 2 گنا مت کیجیے. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 لوگوں سے بالکل بھی نہ غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. وکیل سے, ویسے تو کسی سے بھی نہیں کرنی چاہیے, میں محاورتاً کہہ رہا ہوں, اور ایک ڈاکٹر سے. آپ کو وہ پرسائز اپنی, کیونکہ جتنا آپ صحیح بیان کریں گے آپ کی اپنی ہی مدد ہوگی, ورنہ اس میں ٹائم ویسٹ ہوگا. پہلے میں کالر سے بات کر لوں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں. نورین السلام علیکم بیٹا. جی میرا بچہ. جی میرا نام نورین اسد ہے, تو میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں نا. ماشاءاللہ. تو میری اولاد نہیں ہے. اچھا, کیا مسئلہ؟ نورین چائے وائے پی تھی صبح, ناشتہ واشتہ کیا تھا؟ جی جی. ہے 12 بج رہے ہیں. جی جی. ٹھیک ہو نا, کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ جی نہیں, اللہ کا کرم ہے. الحمدللہ. میاں کیا کرتے ہیں؟ میرے میاں جاب کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ. جی. اچھا, میرا کپتان بھی جاب ہی کرتا ہے. اس کی بیوی سے پوچھو کیا کرے گا, وہ کہے گی جاب کرتا ہے. وہ کپتان پرائم منسٹر ہے. کیا جاب کرتے ہیں؟ 8 سال ہو گئے, کہیں ٹیسٹ کرایا ہوگا, کہیں گئے ہوں گے آپ, کہیں سے کوئی ریسرچ ہوئی ہوگی, کوئی کیا؟ بالکل انکل, 8 سال ہو گئے ہماری شادی کو. وہ شوگر مل میں جاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے بہت ٹیسٹ کرائے ہیں. تو کیا پتا چلا نورین بٹر, پتا کیا چلا؟ جی انکل, ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم دونوں میں پرابلم ہے. میرا MH کم ہے نا, EMH ٹیسٹ کروایا ہے نا. ایج کتنی آپ کی؟ ایج کتنی, عمر کتنی بیٹا؟ 38 39 کے قریب ہے. اوکے, ٹھیک ہو گیا. اور تو مجھے آپ لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تنخواہ بہت کم ہے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. تو میں IVF کروانا چاہتی ہوں. 8 سال ہو گئے ہیں. تو آپ کو یہ خیال پچھلے 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے کیوں نہیں آیا؟ شادی کو تو 8 سال ہوئے ہیں. میں نے بہت میڈیسن یوز کی ہیں, لیکن میں نے کہا شاید مسئلہ آپ کو ڈائگنوز نہیں ہو رہے تھے شروع کے دنوں میں؟ شروع سے AMH کا مسئلہ تھا, سیرم AMH کا پہلے پتا چل گیا تھا تمہیں؟ نہیں میڈم, ابھی میں نے ریسنٹلی کروایا ہے نا ٹیسٹ. ہاں, وہ تو ایج کے ساتھ تو کم ہی ہونا تھا نا, لیکن اس سے پہلے میاں کا ہو سکتا پرابلم ہو. چلیں بہرحال آپ سنیں اس بات کو نا. اوکے نورین, تو تم نے تسلی سے سننا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کا جو نورین کا جو پرابلم ہے نا کہ جی 38 پہ سیرم AMH کرایا, وہ ویسے ہی کم ہو جاتا ہے. وہ ویسے ہی 38 پہ 35 کے بعد تو ویسے ہی ڈکلائن ہو جاتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہوتی کیا چیز ہے ڈاکٹر صاحب؟ سیرم AMH آپ کے انڈے دانیوں کا ریزرو ہوتا ہے, عورت کے اندر بیضہ دانیوں کا جو ریزرو ہے اس کو ہم بولتے ہیں کہ اس میں کتنی پوٹینسی رہ گئی ہے, کتنے % انڈے بن سکتے ہیں, ایگ پروڈیوس کرنے کی کیپیسٹی کتنی, وہ ویسے ہی ریڈیوس ہو جاتی ہے. وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. تو باقی یہ ہے کہ اگر بہت کم ہے
تو پھر ہو سکتا ہے شروع میں ہی بہت کم ہو تو اب بالکل ہی کم ہو اب گیا. یہ نہیں ان کو پتا چل سکتا کہ یہ ان کے ساتھ پرابلم شروع میں تھا یا اب ہوا ہے. لیکن جن کا اگر انڈے کا مسئلہ ہے نا, ان لوگوں کو ان کا ڈائریکٹ ایک ریزن نہیں ہوتا کہ ان کا آئی وی ایف کیا جائے. ایک تو لوگوں کا خیال ہے کہ آئی وی ایف شاید ساری پرابلمس کا حل جو ہے وہ آئی اور ہیلدی ہیں تو یہ نارمل پروسیس سے بھی. میں آئی وی ایف بتانا چاہ رہی ہوں ان لوگوں کو کہ آئی وی ایف ان لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہے جن کے ہاں بچہ ہو سکتا ہے. ٹھیک. جن کا بچہ نہیں ہو سکتا نورین نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ مجھے آئی وی ایف کرانا ہے؟ بس یہ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے اتنے سال ہو گئے ہیں, ہم نے پیسے اکٹھے کر لیے, فتویٰ بھی لے لیا ہے, اب ہم آئی وی ایف کے لیے تیار ہیں. اب میں جب انہیں کہتی ہوں کہ یہ آپ کا آئی وی ایف نہیں ہو سکتا تو آپ یقین کریں کہ وہ میری بالکل ایسی بات ہے کہ ایک آدمی کو گیس کا پرابلم ہے اور اس کو پیٹ میں درد ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہ مجھے اسٹنٹ ڈالنے ہیں آپ نے. یہ بالکل ایسی بات ہے, بالکل ایسی. اور جب انہیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی آپ کا نہیں ہونا, نہیں ہو سکتا, تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم تو بڑی امید لے کے آئے تھے, اتنی دور سے چلے ہیں, آپ ہمیں نا امید کر رہے ہیں. دیکھیں جب آپ میرے پاس آئیں گے, شامل کر لیں, یہ بھی کہتے ہیں آپ نے تو دل ہی توڑ دیا. دل ہی توڑ دیا ہے, صحیح بات ہے, آپ نے دل توڑ دیا. تو آپ نے 10 سال اور 8 سال انتظار کیوں کیا, آپ صحیح والی جگہ پر کیوں نہیں پہنچے؟ یہ ذمہ داری تو پیشنٹ کی ہے نا ڈاکٹر صاحب. پیشنٹ کی ہے, پیشنٹ کی اپنی بھی ذمہ داری ہے. اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر فرض کیجئے کہ ابھی وہ 40 سال کے قریب ہے تو 8 سال پہلے ہوئی ہے, تو ویسے ہی وہ 30 کے بعد کی شادی ہے, ان کو ایکسٹرا کیئرفل رہنا چاہیے. پیشنٹ 35 سال میں شادی ہوتی ہے پیریفری میں کئی خواتین کی زمینوں کی وجہ سے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہمیں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں 3-4 سال ابھی ویٹ کرو. میں انہیں کہتی ہوں 35 کے بعد کون سے 3-4 سال رہ گئے. ٹھیک ہے, یہ ان لوگوں اس لیے نورین یہ فیصلہ کرنا اس سے بڑا مشکل ہوگا کہ پرابلم جو ہے وہ ایج کی وجہ سے ہے یا شروع سے تھا. اس لیے دیکھو ریکمنڈیشن صرف یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی کافی پیو, چائے پیو, تیز قسم کی بنا کر, وہ جیسے کہتے ہیں نا ٹرک اڈے والی جو چائے ہے وہ پیو, تیز ہو جاؤ, اور بہترین کنسلٹنٹ کے پاس جانا ہے. اور جب میں بہترین کہتا ہوں اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ نے ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, آپ نے گائنیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے, نہیں, آپ نے جانا ہے اس کلینک میں جہاں پہ کہ یہ کام انفرٹیلٹی کا ہو رہا ہوتا ہے. یہ چیدہ گوگل پہ جائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا, جو آپ کے قریب ہے وہاں جائیں, انفارمیشن پہلے لیں. کاز جب تک ڈٹرمن نہیں ہوگی نورین تب تک علاج بڑا مشکل ہے. حضور ایک لفظ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں 18. عام طور پہ خواتین فون کر کے کہتی ہیں کہ جناب فلاں نے کچھ کیا ہے تو 18 ہو گیا. یہ 18 کیا چیز ہے؟ جی 18 کرنے سے نہیں ہوتا, بعض اوقات قدرتی ہو جاتا ہے, جو اعمال کی زبان میں بولا جاتا ہے, عملیات کی زبان میں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ سے گزر جاتے ہیں, آپ کو کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے, لیکن جگہ سے گزرنے سے, ہاں جی, جو اعمال ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ایک توہم پرستی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ جو 18 کا مطلب 18 وہ اقسام, 18 سے 18 ہے جن کی وجہ سے کسی کے بچے پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں. اس کو 18 کہتے ہیں. عرف عام میں اس کی ایک اصطلاح یہ ہے. دوسری اصطلاح یہ ہے کہ جن کے بچے دوسرے, کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کا حمل جو ہے دوسرے 5ویں 7ویں مہینے میں ضائع ہو جاتا ہے, اس کو بھی 18 عمومی طور پہ بولا جاتا ہے. لیکن اور اس کی وجوہات عاملین کے ہاں اکثر کیا ہوتی ہیں کہ کسی جگہ سے جادو ہو گیا, بندش ہو گئی, کسی جگہ سے گزرنا ہو گیا, یہ ہوتا ہے. لیکن ہم نے اس کے لیے قرآن کا ایک اصطلاح جو بزرگان دین نے فرمائی کہ جن کو یہ شک ہو کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں کہ میرے ساتھ 18 ہے, یا میرے بچے پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں, یا اسقاط حمل ہو جاتا ہے جلدی سے, مختلف انواع میں. اسقاط حمل سے مراد ہے حمل ختم ہو جانا, خود بخود ہی, اس کی کازز سامنے نہ آنا ڈاکٹرز کے پاس جانے کے باوجود. تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ صافات قرآن مجید کے اندر ہے, سورہ یاسین سے پہلے غالباً سورہ صافات ہے, تو اس کی پہلی 10 آیات کو جو بہن بیٹی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیے, اگر لکھ کے اپنے پاس گلے میں لٹکا لے تو اس سے 18 کے اثرات کم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے. اچھا, یہ جس کا مطلب عاملین کے ہاں یہ بات پکی ہے کہ جادو ٹونا جو ہے اس سے یہ کام ہو سکتا ہے, ہو جاتا ہے. میں وقفے سے واپس آ کے اس بات پہ آپ سے رائے لوں گا. تو یہ جو جگہ سے گزرنا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی کے لیے کوئی عمل پھینکا ہے کہ وہ یہاں سے گزرے گا, اس پر تاثیرات آئیں گی. کبھی وہ شخص بذات خود گزر جاتا ہے, کبھی اس کی جگہ پہ کوئی اور گزر جاتا ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ وقفے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, لیکن صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہو سکتی ہیں, ہو سکتی ہیں, قرآن کا جو وظیفہ بتا رہے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے, لیکن کیا کوئی ہمارے ہاں عامل ایسا ہے جو یہ کہے کہ آپ نے اپنے ہارمونز کے ٹیسٹ کرانے ہیں, آپ اپنے جینیٹیکل ڈی این اے ٹیسٹ کرانا ہے؟ کیا یہ چیز جو ہے یہ اسلام کی شرعی دائرے میں آ سکتی ہے؟ واپس آئیے عرض کرتا ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی تھی کہ جناب وہ چیزیں جو کہ سائنٹیفکلی پروون ہیں کیا وہ شریعت کے احاطے میں آتی ہیں کہ نہیں, یہ بات میں بعد میں کروں گا. پہلے کالر سے بات کر لیں. جی السلام علیکم بھائی. اجاز صاحب. السلام علیکم. جی اجاز صاحب. سر بڑی میری خوش قسمتی آپ سے بات ہو رہی ہے. تھوڑا سا اونچا. پھر بڑی خوش قسمتی بھی آپ سے بات ہو رہی ہے. بسم اللہ حکم فرمائیے. ساجدہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے, سن رہے ہیں. جی پلیز. السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام. میڈم میں 1 سال سے ٹرائی کر رہا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے, لیکن آج کال مل گئی اللہ کے حوالے سے. جی آپ مجھے بتائیں نا کہ ہاں IVF کے سلسلے میں آپ سے مشورہ کرنا تھا. تو IVF کا مسئلہ ہے. ہاں جی. اس بات کو تھوڑا سا کھولو. IVF کا کیا مسئلہ ہے, کیوں مسئلہ ہے, کس کو مسئلہ ہے؟ آپ کے سپرم کا پرابلم ہے, آپ کا مسئلہ ہے. جی میرے 33% ٹھیک ہے. اچھا, تو کسی نے آپ کو بتایا کہ آپ کا ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہونا چاہیے؟ نہیں, میں نے پروگرام آپ کا دیکھ رہا ہوں میں 2 سال سے. مطلب تم بھی میری طرح گوگل سے سائنس ساری سمجھتے ہو نا. ویری گڈ, ٹھیک ہے. اچھا, تو آپ نے پروگرام سے یہ کیا. اچھا, ایک تو یہ جو بات ہے نا کہ لوگ جب بھی کسی سے رزلٹ پوچھے وہ کہتے ہیں میرا اتنے % ہے. یہ کوئی رزلٹ نہیں ہے. یہ کوئی رزلٹ نہیں. پرسنٹ کا تو مطلب ہی نہیں ہوتا نا. آپ کی ٹوٹل پہلے کاؤنٹ ہوتی ہے کہ کتنی کاؤنٹ ہے, پھر اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ کتنے % اس میں چل سکتے ہیں, قابل ہیں کہ وہ انڈے تک پہنچ سکیں. اچھا, یہ بیٹا آپ نے فیصلہ کیسے کیا کہ آپ کو IVF کروانا چاہیے؟ کسی ڈاکٹر نے بتایا آپ کو؟ جی وہ ڈاکٹر نے بتایا تھا. ٹھیک ہے, وہ پھر کوئی وجہ ہوگی تو بتایا ہوگا. اچھا, یہ ڈاکٹر کون تھا وہ محلے کا؟ ہمارے محلے میں ہی ہے. ہاں, وہ دیکھو نا سارے لوگ میری طرح کے ہوتے ہیں. مجھے خوشی بڑی ہوتی ہے ویسے, جو چیز بھی پتہ کرنی ہو نا doctors.com پہ جائیں پتہ کر لیں. تو بہت سے لوگوں نے جو کہ میڈیکل پروفیشن سے, انہوں نے یقین کریں ہاتھ باندھے ہیں, پاؤں پکڑے ہیں, اپنی پگیں میرے پاؤں میں رکھ دی ہیں کہ خدا کے واسطے نہ ڈاکٹر بننے کی کوشش کرو. لیکن کمال ہے جو دنیا میں مجھے کوئی سمجھا سکے کہ میں نے ڈاکٹر نہیں بننے کی کمال بات ہے. کیوں یہ رسپانسبلٹی آپ کی, آپ نے جا کے پروفیشنل سے ایڈوائز لینی ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں. ڈاکٹر صاحب مجھے ملیریا ہوتا تھا تو میں نیواکوین اپنی مرضی سے کھاتا تھا. ایک اور میڈیسن تھی جو کہ ایک ڈاکٹر نے مجھے دی تھی, لیکن وہ امریکہ میں دی تھی. اس نے 7 دن مجھے بخار میں رکھا, پورے ٹیسٹوں کے بعد جب وہ دوائی دی, آج 20 سال ہو گئے مجھے ملیریا نہیں ہوا. جب میں اپنی سائنس استعمال کرتا تھا. میرے اندر میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. ہم نے ایک پیر صاحب تھے ہمارے, جھنگ کے قریب رہتے ہیں وہ نا, ان کی وائف کا میں نے ٹریٹمنٹ کیا, ان کے جڑواں بچے ہو گئے. اب وہ وہاں پہ مجھے کتنے لوگوں نے بتایا ہے کہ حکیم صاحب وہ ہر مریضہ کو وہ دوائی دیتے ہیں کہ جاؤ تیرے جڑواں بچے ہوں گے نا. ٹھیک ہے, اور وہ دوائیاں کیونکہ وہ اوپن نہیں ہے, وہ ٹیکے IVF کے اوپن نہیں ہے, تو ہمارے سٹور کا ہم نے لڑکا پچھلے دنوں پکڑا ہے کیونکہ وہ جو کہ ان کو ٹیکے بیچتا تھا اور وہ ٹیکے ہر مریض کو لگواتے تھے. کمال بات ہے. پیر صاحب میری طرح کے بابے نہ بنے, آپ اچھے بابے بنے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا. میں ارم بات کر رہی ہوں سانگ لائن سے. ارم معافی چاہتا ہوں, کلوزنگ ڈیو ہے. بالکل نہیں ہے. بہت شکریہ تمام لوگوں کا. یہ جو کالرز ہیں ان کے نمبر آپ اپنے لکھ لیجیے گا, ہم اگلی دفعہ ان سے لیں گے. لیکن جو ہے بڑی ادب کے ساتھ آپ سے کہوں کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے معاشرتی معاشی یا گھریلو معاملات میں ان کو مناسب نہ سمجھا جائے, لیکن میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ, اور یہ میں علامہ صاحب کی چشتی صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, اس لیے ہے کیونکہ ہم نے احادیث کو پڑھا نہیں ہوا. صحابہ جا کے رسول سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ اگر ہم اولاد پیدا نہ کرنا چاہیں بیوی سے تو ہم اپنے معاملات کو کیسے سلجھائیں. رسول ان کا جواب دیتے تھے. وہ تمام حدیثیں اگر ہم نے پڑھی ہوں, جو یقین کیجئے ہمارا جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ کم از کم میرے سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.